بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب غزوتی ذات الرقاع. یہ باب ہے غزوہ ذات الرقاع کے بیان میں. رقعۃ کی جمع ہے رقاع. اس کا معنی آتا ہے پیوند، ٹکڑا. رقاع پیوند والے، ٹکڑے والے. یہ 7واں غزوہ ہے اور یہ غزوہ نہیں، یہ 7ویں غزوے خیبر کے بعد ہوا. اس کو ذات الرقاع کہنے کی کئی وجہ بیان کی ہیں محدثین نے. یا تو یہ کہ جو عالم جہاد تھا اس میں کئی طرح کے پیوند لگے تھے، تو مختلف پیوند لگنے کی وجہ سے رنگ برنگی اس کو ذات الرقاع بولتے ہیں. اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ ایک پہاڑ کے پاس ہوا تھا جس پہاڑ پر رنگ برنگی پتھر تھے. اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ جس سرزمین پر یہ ہوا وہ سرزمین نشیب و فراز والی تھی. اس کے پتھروں میں اور اس کے نشیب میں، اس کی زمین میں نشیب و فراز تھا، تو نشیب و فراز کی وجہ سے زمین ٹکڑے ٹکڑے معلوم ہوتی تھی. اس وجہ سے اس کو ذات الرقاع بولتے ہیں. سمجھ رہے؟ لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو اس غزوے کے شریک ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس غزوے میں عالم یہ تھا کہ ایک اونٹ پر دو لوگ تھے، تو ہم اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے. پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے پیر زخمی ہو گئے تھے، ناخون گر گئے تھے، تو ہم اپنے پیروں پر پٹی باندھے رہتے تھے. سمجھے؟ تو پیروں پر پٹی باندھنے کی وجہ سے ہے نا، جو پٹیاں تھی ان کی وجہ سے اس کا نام غزوہ ذات الرقاع. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وجہ بیان فرمائی، لیکن بیان فرمانے کے بعد پھر اپنے اس بیان کو ناپسند بھی کیا اور یہ سمجھا کہ یہ ہمارا بتانا تو یہ ہمارے اخلاص کے برخلاف ہے. ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کوئی کام کریں اور اس کا اظہار کریں، یہ مناسب نہیں. یہ غزوہ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے کئی جگہ پر یہ اشارہ کیا کہ یہ غزوہ 7ویں غزوے خیبر کے بعد ہوا. سمجھئے؟ ایک پہلا غزوہ بدر ہے، احد ہے، بنی قریظہ ہے نا، اور اس کے بعد میں غزوہ قریظہ کے بعد میں خندق بتا دیا میں نے آپ کو، ہے نا، بدر احد، اس کے بعد میں خندق، اس کے بعد میں قریظہ، اور اس کے بعد میں غزوہ مریسی، اور اسی کو غزوہ بنی مصطلق بولتے ہیں. پھر غزوہ خیبر. تو خیبر اس ترتیب پر 6واں غزوہ ہوگا، ہے نا. اب اسی غزوہ خیبر میں حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن سے آئے تھے. ابو ہریرہ
اپنے شہر دوست یمن سے آئے تھے اور یہ سب غزوہ ذات الرقاع میں شامل ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ غزوہ ذات الرقاع جو ہوا ہے یہ غزوہ خیبر کے بعد ہوا ہے. اس لیے کہ ابو موسیٰ اشعری اور ابو ہریرہ جو غزوہ خیبر میں شریک ہوئے اور غزوہ خیبر کے موقع ہی پر آئے، اس سے پہلے وہ حاضر نہیں تھے، وہ غزوہ ذات الرقاع میں شریک ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ غزوہ ذات الرقاع جو ہے یہ خیبر کی بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان نے غزوہ ذات الرقاع کا ذکر غزوہ خیبر سے پہلے کیا ہے. حالانکہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے بعد ہے، لیکن ذکر غزوہ ذات الرقاع کا پہلے ہے اور خیبر کا بعد میں آئے گا. تو اس کی ہمارے علماء نے ایک توجیہ یہ کی ہے کہ یہ قلم ناسخین سے اس کی تقدیم ہو گئی ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ غزوہ ذات الرقاع دو ہوئے ہیں، ایک غزوہ خیبر سے پہلے اور ایک غزوہ خیبر کے بعد. تو دلیل یہ قائم کی کہ غزوہ خیبر کے بعد ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ غزوہ ذات الرقاع خیبر کے بعد ہے، لیکن اس کو مقدم کیا یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ غزوہ ذات الرقاع کا اطلاق ایک دوسرے غزوے پر بھی ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ غزوہ ذات الرقاع ہی میں نماز خوف کی مشروعیت ہوئی. غزوہ ذات الرقاع سے پہلے نماز خوف مشروع نہیں تھی. اب نماز خوف کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس میں روایتیں مختلف ہیں. احناف کے نزدیک نماز خوف کا طریقہ وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک جماعت امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے گی، دوسری جماعت دشمن کے مقابلے میں رہے گی. رکعت ثانیہ میں یہ جماعت دشمنوں کے مقابلے میں چلی جائے گی اور وہ جماعت رکعت ثانیہ میں آ کر شریک ہو جائے گی. وہ بھی دشمنوں کے مقابلے ہی میں رہیں گے. جب امام سلام پھیریں گے تو یہ جماعت اور جو جماعت پہلے جا چکی ہے دونوں اپنی ایک ایک رکعت پوری کر لیں گے. فرق یہ ہوگا کہ یہ جماعت جو بعد میں آئی ہے اپنی ایک رکعت پوری کرے گی تو یہ اس میں قرات کرے گی، اس لیے کہ اس کا حکم مسبوق کا حکم ہے. اور جو جماعت پہلی رکعت پڑھ کے چلی گئی ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے تو اس میں وہ قرات نہ کریں گے، اس لیے کہ ان کا حکم لاحق کا حکم ہے کہ وہ حکماً امام کے پیچھے تھے، اس لیے وہ قرات. اور یہ امام عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے. ایک دوسرا طریق مروی ہے سہیل بن ابی حثمہ سے. امام بخاری نے اس کو کئی سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو امام 2 رکعت نماز پڑھائیں گے اور وہ 2 رکعت نماز کے لیے جب بیٹھیں گے تو یہ جماعت کھڑی ہو جائے گی. مطلب یہ لوگ سلام ہے نا، کیسے یہ کھڑے ہو کر کے 2 رکعت پوری کر لیں گے اور پوری کر کے یہ سلام پھر کے چلے جائیں گے، ان کی نماز پوری ہو گئی. وہ لوگ رکعت ثالثہ میں آئیں گے، 2 رکعت پڑھا کر امام بیٹھ جائیں گے اور ان کی جو چھوٹ گئی ہے وہ کھڑے ہو کر پوری کر لیں گے. اس کے بعد امام کے ساتھ سلام پھیریں گے تو امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے ساتھ ہی پہلی والی جماعت کی بھی نماز مکمل ہو جائے گی اور بعد والی جماعت کی بھی نماز مکمل ہو جائے گی.
سمجھ گئے؟ یہ حضرت سہیل ابن ابی حثمہ سے مروی ہے. ہمارے ہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جو مروی ہے اسی کے مطابق ہے. اسی غزوے میں نماز خوف کی مشروعیت ہوئی. اسی کو غزوہ ذی قرد بھی بولتے ہیں اور اسی کو غزوہ انمار بھی بولتے ہیں. سمجھ گئے؟ اب یہ قبیلہ ذی قرد ہو یا انمار ہو، ان کی آبادیاں جو تھیں وہ غزوہ ذات الرقاع میں جو محارب بن خصافہ کے قبیلے سے جنگ ہوئی تھی، یہ قبیلے بالکل قریب قریب تھے. تو قریب قریب علاقے ہونے کی وجہ سے نام اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن سب کا مجموعی مفاد ایک ہے. سمجھ گئے؟ اور اس غزوے میں کوئی قتال نہیں ہوا تھا، بس آمنا سامنا ہوا. اور اسی غزوے سے واپس آنے کے وقت میں ایک واقعہ پیش آیا کہ سخت دوپہری کے وقت میں حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھیک دوپہری میں قافلے کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا اور اس جگہ پر ببول کے درخت تھے. صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان مختلف درختوں میں متفرق ہو گئے ببول کے سائے میں. حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑے درخت کے نیچے ٹھہرے اور آپ نے اپنی تلوار اسی درخت کے ایک شاخ پر لٹکا دی اور آپ آرام فرمانے لگے. ایسے ہی اسی وقت میں ایک شخص آئے جن کا نام تھا غورث اور انہوں نے تلوار لی اور تلوار نیام سے باہر نکالی اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کیا. کہا من یمنع کا منی، مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اللہ. اور ایک روایت میں کہ جبریل امین نے اس کو دھکا دیا اور وہ پیچھے گر گئے، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی ہے نا. اور اس میں یہ کہ جب حضور بیدار ہوئے اور کہا کہ تخافو منی، ایک روایت میں یہ مجھ سے ڈرتے ہو، تو آپ نے کہا کہ نہیں، تو اس نے تلوار نیام کے اندر کر لی. اب حضور نے تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور فرمایا تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو صحابہ کرام بھی جمع ہو گئے. تو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے چاہا کہ اس کا کام تمام کر دیں، تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اور اس ممانعت کا اثر یہ ہوا کہ وہ شخص داخل اسلام ہوئے اور ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر ان کے قبیلے کے بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہوئے. سمجھ گئے؟ یہی واقعات ہیں جو کہ غزوہ ذات الرقاع سے متعلق ہے. اور ایک بات آپ یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ پہلے قبیلے عرب میں اشخاص کے نام پر قبیلوں کا نام رکھا جاتا، جیسے قبیلہ بنو بکر، قبیلہ بنی تغلب، قبیلہ بنی تمیم. تو یہ تمیم، ابو بکر، تغلب، یہ سب اشخاص کے نام ہوتے. تو جد اعلیٰ کے نام سے منسوب ہو کر کے قبیلے کا نام رکھ دیا کرتے تھے اور وہ قبیلے اسی شخص کے، جیسے قریش، تو قریش بھی یہ نضر ابن کنانہ کا علم ہے. قریش، بنو ہاشم ہے کہ نہیں، بنو امیہ، امیہ بھی ایک شخص کا نام ہے. تو یہ قبیلے کا جو جد اعلیٰ شمار ہوتا یا قبیلے کا جو مشہور شخص ہوتا، اس کی آل و اولاد اسی کی طرح منسوب ہو کر کے بنو قریش،
بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو نوفل، بنو حارث، اس طریقے سے جو مشہور شخص ہوتا اس کی اولاد و آل و اولاد اسی کے بیٹے قرار پاتے تھے. سمجھئے، یہ بات ذہن نشین رکھیے. اور پھر ایک بات جو ہمارے محشین نے تنبیہ فرمائی ہے اس کو بھی سمجھیے. فرماتے ہیں باب و غزوۃ ذات الرقاع، یہ باب ہے غزوہ ذات الرقاع کے بارے میں. وَهِيَ غزوۃ محارب خصفہ من بنی ثعلبہ من غطفان. سمجھے؟ ترجمہ، محارب بھی ایک شخص کا نام ہے جس کے نام پر قبیلہ ہے. خصفہ محارب کے والد کا نام ہے. من بنی ثعلبہ، ثعلبہ یہ بھی شخص کا نام ہے. غطفان قبیلے کا نام پڑ گیا لیکن غطفان یہ بھی شخص کا نام ہے. سنیں. اچھا، ایک بات یہ بھی ذہن نشین رہے کہ محارب خصفہ، تو محارب بن خصفہ بن قیس، یہ محارب بن خصفہ بن قیس. سنیں، ادھر ہے غطفان بن سعد بن قیس. غطفان بن سعد بن قیس، تو غطفان کے دادا کا نام قیس اور محارب بن خصفہ بن قیس ان کے دادا کا نام بھی قیس. گویا کہ قیس کے دو بیٹے ہوئے، سعد اور خصفہ. سعد کے بیٹے غطفان ہیں اور خصفہ کے بیٹے محارب ہیں. تو یہ محارب اور غطفان یہ چچیرے بھائی ہوں گے. سنیں، کون؟ محارب اور غطفان دونوں بھائی. سنیں، اور غطفان کے بیٹے ہیں ثعلبہ. تو جب غطفان کے بیٹے ثعلبہ ہیں تو یہ ثعلبہ محارب کے بھتیجے بھی تو لگیں گے. یہ غطفان کے بیٹے ہیں تو کون؟ ثعلبہ. تو یہ محارب کے بھی بیٹے لگیں گے، یعنی محارب اعلیٰ ہوئے اور ثعلبہ یہ اسفل ہوئے. اور جب محارب سے اسفل ہیں تو ان کے والد جو خصفہ ہیں ان سے ایک درجہ اور اسفل ہوں گے. جب یہ غطفان کے بیٹے ہونے کی وجہ سے محارب کے بھتیجے ہوئے تو محارب کے جو والد ہیں خصفہ ان سے تو یہ 2 درجے نیچے ہو جائیں گے نا، اور خصفہ 2 درجے بلند ہوں گے. یہ ذہن نشین رکھیے. اور پھر بخاری شریف کی عبارت میں جو ایک صحب ہوا ہے اس کو دیکھیے. فرماتی ہے یہ بات وَيَا غَزْوَةُ محارب خصفہ، یہ خصفہ کے بیٹے محارب کے غزوے کا بیان ہے. اب شخص مراد نہیں ہے، قبیلہ مراد ہے. اب محارب کئی افراد کا نام تھا جن کے نام سے قبیلے منسوب ہوتے تھے، اس لیے ان کے قبیلے کو خالی قبیلہ محارب نہیں کہتے تھے، قبیلہ محارب خصفہ کہتے تھے، ان کے باب کی طرف اضافت کرتے ہوئے. تو باب ہوا، یہ باب ہے محارب خصفہ، محارب خصفہ کا. کون محارب خصفہ؟ من بنی ثعلبہ، جو ثعلبہ کے بیٹوں میں سے ہیں. تو یہ صحیح ہو جائے گا.
جو سالبہ کی بیٹوں میں سے ہیں وہ سالبہ جو کہ غطفان کے بیٹی ہیں، یہ صحیح نہیں ہوا، اس لیے کہ اعلیٰ کی نسبت ادنا کی طرف ہو رہی ہے، الٹا ہو رہا ہے۔ ارے نہیں سمجھے کیا؟ محارب خصفہ، کون محارب خصفہ؟ جو کہ سالبہ من غطفان، غطفان کے بیٹے سالبہ کے قبیلے سے، یہ صحیح نہیں سمجھ رہے ہو نہیں؟ اس لیے اصلی عبارت یہ ہے باب غزوت محارب خصفہ و بنی سالبہ من غطفان، کیا من بنی نہیں، وہ بنی سالبہ من غطفان، اب معنی صحیح ہو جائے گا۔ یہ باب ہے محارب خصفہ کے غزوے کا اور بنی سالبہ جو غطفان کے قبیلے سے ہے اس کے غزوے کا، بس سمجھیے۔ اس لیے کہ جو غزوہ ہوا تھا وہ محارب خصفہ کی اولاد سے ہوا تھا اور سالبہ من غطفان کی اولاد سے ہوا تھا، تو بیٹا محارب خصفہ کی اولاد سے ہوا تھا، یعنی اس قبیلے سے ہوا تھا جو محارب خصفہ کہلاتا، اور اس قبیلے سے ہوا جو کہ بنی سالبہ من غطفان تھا۔ اکیلے سمجھ گیا یہ ہے بات۔ اس عبارت کی توضیح ایک آنے والی عبارت سے بھی ہوتی ہے، اس کو آپ ذہن نشین رکھنا۔ فنزل نخلا، تو حضور مقام نخل میں اترے، اور یہ خیبر کے بعد ہے۔ خیبر کے بعد کیسے؟ دلیل اس لیے کہ ابو موسیٰ شریف میں شریک ہے اور وہ خیبر کے بعد ہی آئے تھے۔ ملا فرماتے ہیں عبداللہ ابن رجا کہ ہم سے عمران قطان، ہمیں خبر دی عمر نے، ہے نا، عمران قطان نے، انہوں نے روایت کی یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ ذات الرقاع جو 7واں غزوہ ہے اس میں نماز خوف پڑھائی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور نے مقام نماز خوف ذی قرد میں پڑھائی، ادھر غزوہ ذات الرقاع میں پڑھائی، ادھر ذی قرد میں، دونوں کو جمع کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ دونوں ایک ہی غزوے کے نام ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نماز خوف پڑھائی، کہا یوم محاربہ و سالبہ، یہاں دیکھو من سالبہ نہیں و سالبہ، تائید ہوئی نہیں کیا؟ یوم محاربہ و سالبہ واو کے ساتھ، یہی صحیح ہے کہ نماز پڑھائی تھی غزوہ محارب میں اور سالبہ۔ فرماتی ہے جابر ابن عبداللہ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مقام نخل کے ذات الرقاع قبیلے کی طرف نکلے تو غطفان کی ایک جماعت سے آمنا سامنا ہوا، فلم یکن قتال نہیں ہوا، لوگوں نے بعض نے بعض کو ڈرایا، تو حضور نے نماز خوف 2 رکعت پڑھائی، اور سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ یوم القرد میں غزوہ کیا۔ میرا بیٹا اب ابو موسیٰ اشعری کا بیان سنیے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک غزوے میں نکلے، وَنَحْنُ 6 نفر، اور ہم 6 افراد تھے، ہے نا، اور ہمارے درمیان ایک ہی اونٹ تھا، نَعْتَقِبُ، ہم باری باری سوار ہوئے، وَفَنَقَبَتْ أَقْدَامُنَا، ہمارے قدم زخمی ہو گئے، اور میرے قدم زخمی ہو گئے اور ناخون گر گئے، فَكُنَّا نَلُفُّ، تو ہم اپنے پیروں پر پٹیاں باندھتے تھے، اس کا نام ذات الرقاع ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے پیروں پر پٹیاں باندھتے تھے۔
پھر ابو موسیٰ اشعری نے یہ بیان تو کر دیا سما کا ریاضا کا، پھر اس کے بعد اس کو ناپسند کیا تو فرمایا ما کنت اصنع بیان نذکرہ، مجھے اس کا ذکر آپ سے نہیں کرنا چاہیے تھا. گویا کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ ان کے عمل میں سے کسی عمل کا افشا ہو جائے. صالح بن خوات غزوہ ذات الرقاع میں جو حضور کے ساتھ حاضر تھے، ملا بیٹا، اور جنہوں نے حضور کے ساتھ نماز خوف پڑھی، انہوں نے یہ بتایا کہ ایک جماعت نے حضور کے ساتھ صف بندی کی. ملا بیٹا، یہ صالح بن خوات کی حدیث میں نے آپ کو بتایا تھا. اور ایک جماعت دشمن کے مقابل رہی، تو وہ جماعت جو حضور کے ساتھ تھی، حضور نے انہیں ایک رکعت پڑھا دی. ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم، انہوں نے اپنی نماز پوری کری. ثم انصرفوا، پھر واپس ہو گئے اور یہ دشمنوں کے مقابل آ گئے. دوسری جماعت آئی اور دوسری جماعت کو حضور نے وہ رکعت پڑھائی جو باقی رہ گئی تھی. ثم ثبت جالسا، حضور بیٹھے رہے. واتموا لانفسهم، انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کی. ثم سلم بھی، ان کے ساتھ حضور نے سلام کیا. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ مقام نقل میں تھے. فذکر صلاۃ الخوف، تو انہوں نے نماز خوف کا ذکر کیا، بتا دیا کہ نقل کے ہیں، ذی قرط کے ہیں، یا ذات الرقاع کے ہیں، یا بنی انمار کے ہیں، سب کا حاصل ایک ہے. آگے دیکھو، قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ بنی انمار میں نماز خوف پڑھائی تھی. سمجھ گئے بیٹا؟ اب صالح ابن خوات کی وہی روایت جو ابھی گزری ہے، جو سہیل بن ابی حاتمہ سے ہے. سنیں، پہلی روایت میں آپ نے جو پڑھا کہ صالح بن خوات نے حدیث بیان کی اس شخص سے جو کہ غزوہ ذات الرقاع میں شریک تھے، ہے نا، یہ کہا تھا نا، لیکن اس نام کا ذکر نہیں تھا کہ وہ تھے کون. تو اس حدیث میں ذکر ہے کون سے، وہ سہیل بن ابی حاتمہ. سمجھ گئے؟ وہ روایت کرتے ہیں سہیل بن ابی حاتمہ سے کہ امام قبلے کی طرف رک کر کے کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ ایک جماعت ہو گئی. خان کہاں بیٹھے ہو؟ ایک جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہو، ایک جماعت کہاں پڑھا رہی ہوں میں تو پتہ ہی نہیں ہوگا. کہاں بتاؤ؟ 20 صفحے میں کیوں اسی یہیں پر کہیں ہے. صفحہ نمبر یاد ہے بیٹا؟ نہیں ہے؟ بتاؤ صفحہ نمبر. علم آ رہا تھا تھوڑا، علم مسافر نظر نہیں آیا. فرماتے ہیں امام قبلہ رخ کھڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ ایک جماعت، اور ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں رہے گی، ہے نا. تو امام ان کے ساتھ، جو امام اپنے ایک ساتھ والوں کو ایک رکعت پڑھائیں گے، پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے، ملا، اپنے لیے پوری رکعت کر لیں گے، 2 سجدے کریں گے اپنی جگہ پر، ہے نا، پوری نماز ہو گئی. پھر یہ چلے جائیں گے الی مقام اولئک، فیجیء اولئک، وہ آئیں گے کون؟ فیرکع بہم رکعۃ فلہ سجدتین، ثم یرکعون ویسجدون سجدہ. پھر بیٹا صالح بن خوات کی روایت سہیل ابن حاتمہ سے، انہوں نے حضور سے اسی کے میں ملا. پھر ایک سند اور ذکر کی ہے. اس کے بعد ہمارے طریقہ جو ہے عبداللہ ابن عمر کی روایت کے مطابق، اور عبداللہ ابن عمر کی روایت
عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نجد کی جانب غزوہ کیا، فوازین العدو، تو ہم نے دشمن کا مقابلہ کیا، فصاففنا لهم، ہم نے ان کے لیے صف بندی کی۔ نماز کیسے پڑھی؟ اگلی سند دیکھیے۔ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت کو نماز پڑھائی، دوسری جماعت دشمنوں کے مقابل تھی، پھر یہ چلے گئے، 1 رکعت پڑھ کے، اب ان کی 1 رکعت باقی ہے نا، اور یہ اپنے ان ساتھیوں کی جگہ پر کھڑے ہو گئے، اور پھر وہ لوگ آئے تو ان کو 1 رکعت پڑھائی، ملا بیٹا، ایک دونوں کی 1 رکعت ہوئی ہے، ثم سلم علیہ، بولو سلام پھیرا، ثم قام ہؤلاء، تو یہ جو پیچھے تھے امام کے حضور کے، یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے 1 رکعت پوری کی، وقام ہؤلاء، بولو، اور وہ بھی کھڑے ہوئے جو دشمن کے مقابل چلے گئے تھے، فقضوا رکعتهم، انہوں نے بھی 1 رکعت پوری کی۔ اب بیٹا وہ واقعہ جو تلوار والا ابھی آپ نے پڑھا ہے۔ تحویل سنت کے بعد حضرت جابر ابن عبداللہ بیان فرماتے ہیں، آگے دیکھ لینا، کہ انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نزد کی طرف غزوہ کیا، فلما قفل رسول اللہ، جب حضور نبی کریم علیہ السلام واپس آئے، قفل معه، بولو یہ بھی حضور کے ساتھ تھے، فادرکتهم القائلہ، قائلہ شدت حر فی وسط النہار فی واد کثیر العظاء، ان کو دوپہر کا وقت ہو گیا اس وادی میں جس میں کہ درخت بہت زیادہ تھے۔ بلا بیٹا حضور نبی کریم علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں اترے، وتفرق الناس فی العظاء، اور لوگ بھی درختوں کے سائے میں اترے، یستظلون بالشجر، بولو درخت کے سائے میں حاصل کر رہے تھے، ونزل رسول اللہ، اور نبی کریم علیہ السلام تحت سمر، ببول سمجھتے ہو کیا؟ دیکھا نہیں آپ نے؟ شہر سے کانٹے سب دور ہو گئے، ادھر آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں لگے جانا قریب ہے دوری ہو سکتی نہیں لگی، اس سے لائٹ مار دیں، ٹھیک ہے؟ 1 ہفتے میں تمہیں فٹ تو نہیں دیکھا، 1 ہفتے ٹھنڈ چل رہا، 1 ہفتے میں دیکھ لیا، آپ نے دیکھا ہے؟ دیر کی بات چل رہی ہے، جیل مرکب کا شکار، جیل مسیحی کا شکار ہے، نہیں دیکھا ہے، وہ نہیں دیکھا سمجھا کہ دیکھا ہے۔ اچھا کہ آپ نے پیر توڑے، آم نہیں توڑے، اس میں تو آم بھی آتے ہیں۔ آپ نے بھی کیا توڑا؟ خربوزہ؟ آپ نے بیٹا کچھ نہیں توڑا، دیکھا ہی نہیں ہے، دیکھا تو ہوگا، ایسا نہیں ہوگا تو بہت ہوتا ہے بیٹا، اس پہ کانٹے ہوتے ہیں، باریک باریک پتے ہوتے ہیں، باریک باریک، اب سمجھ گیا؟ دیکھا ہے؟ انہیں دکھا دینا بیٹا، کیا دکھا دینا ہے نا، بتائیے کیسے زمانہ آ گیا، کسی نے دیکھا نہیں تو کوئی بیری توڑ لیا ہے، کرامت نہیں ہے یہ جیم سے جیم اور سالے تم جیم یہ کو نہیں سمجھتے ہو کیا؟ چلو ہاں، تازہ سمورا ایک ببول کے درخت کے نیچے اترے، اس کی پتے باریک باریک ہوتے ہیں،
اور زیادہ پتے ہونے کی بنیاد پر اس میں میٹھاپن بھی نہیں ہوتا ہے نا، کڑواپن ہوتا ہے، تو اس کا سایہ بھی لطیف ہوتا ہے، اور سایہ نقصان دہ نہیں ہوتا بلکہ فائدہ مند ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اور ایک اس میں یہ بھی ہے کہ چونکہ کانٹے بھی ہوتے ہیں، کڑوا بھی ہوتا ہے، تو اس پر جو جن وغیرہ آسیب ہوتے ہیں ان کا بسیرا بھی نہیں ہوتا ہے، بات سمجھ گئے؟ ہاں وہ تو کاٹے گا استا کا سامنا۔ ہاں فعلق بها سیفہ، حضور نے اس کی درخت پر اپنی تلوار کو لٹکا دیا، ملا بیٹا۔ سو قال جابر کہتے ہیں فنمنا نوما، ہم ابھی تھوڑے ہی دیر سوئے تھے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بلایا، فجئنا فاذا عنده اعرابی جالس، حضور کے پاس ایک اعرابی بیٹھے ہوئے، فقال رسول اللہ، حضور نے فرمایا یہ شخص اس نے میری تلوار نیام سے باہر نکالی، وانا نائم، میں سو رہا تھا، میں بیدار ہوا، وہو فی یدی سلطن، اور وہ تلوار ان کے ہاتھ میں بالکل سوتی ہوئی تھی، ہاتھ میں تلوار شمشیر بروالی، اور کہہ رہا تھا من یمنعک منی، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ قلت اللہ، پھر کیا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا فا ہوا ذا جالس، وہ دیکھو یہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ کہا، وہ دیکھو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، سنیں۔ ثم لم يعاقبه رسول اللہ، پھر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر کوئی عقاب نہیں فرمایا، کوئی عقاب نہیں فرمایا، ملا بیٹا؟ ہاں آگے پھر آپ دیکھیے، وقال ابان حدثنا یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن جابر قال كنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ذات الرقاء میں تھے، فاذا اتینا علی شجرۃ ذلیلہ ترکنا علی النبی، تو ہم ایک سایہ دار درخت کے پاس آئے، اور وہ سایہ دار درخت ہم نے حضور کے لیے چھوڑ دیا جس کا سایہ گھنا تھا۔ فاذا رجل من المشرکین فجاء، تو ایک مشرک آیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار درخت پر لٹک گئی، فاخترتہ، اس نے وہ تلوار نیام سے باہر نکالی، فقال، تو کہا حضور سے تخافنی، مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ تو حضور نے کہا لا، نہیں لا، تو فرمایا فمن یمنعک منی، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو میں نے کہا اللہ، فتحددہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے دھمکایا، ڈرایا۔ وقیمت الصلاۃ فصلى بطائفتين ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين وكان للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اربع، حضور کی نماز 4 رکعت تھی، وللقوم رکعتين، اور لوگوں کی 2 رکعت۔ ابو بشر کہتے ہیں اسم الرجل غورث ابن الحارث، اس شخص کا نام غورث ابن حارث ہے نا۔ وقاتل فيها محارب خصفہ، بولو، اور اس میں قتال کیا تھا محارب خصفہ سے۔ ابو زبیر کہتے ہیں جابر سے روایت کر کے کہ ہم حضور کے ساتھ مقام نقل میں تھے، فصل الخوف، حضور نے فرماتے، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ غزوہ نجد میں نماز خوف پڑھی ہے۔ وانما جاء ابو ہریرہ ایام خیبر، ابو ہریرہ تو حضور کے بعد خیبر کے دنوں میں آئے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ غزوہ ذات الرقاء خیبر کے بعد ہوا۔ وہاں نہیں بات کیا پہن کا ہوگی، تب آپ کو جمائی آ رہی زیادہ ہے نا۔ ہاں تو جمائی تو مطلو ناشتہ لے کے آیا کہ نہیں ہے؟ تو آج کا مسئلہ
भाग नहीं जाते होंगे बेचारे। अरे भागे ऐसी कुछ बात है क्या? कुछ ऐसी बात है? बाबो गज़वते बनिल मुस्तलिक मिन खुज़ाअ वहिया गज़वतु मुरैसी। सुनो बेटा, एक तारीख इस्लाम का मशहूर गज़वा है गज़वा बनिल मुस्तलिक, और इसी को बोलते हैं गज़वा मुरैसी। इसी गज़वे की वापसी पर हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगी थी, और मुनाफिकीन ने जिसको लेकर बड़ी शोरिश और हंगामे का माहौल बर्पा कर दिया, समझे। और फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरात में सूरह नूर की आयात करीमा नाज़िल हुई थी। सुनिए भाई, मैंने पहले आपको बताया था, बल्कि दिखाया भी था कि हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की का तफसीली वाक़या बाद में आएगा। तो वो वाक़या इसी ग़ज़वे बनिल मुस्तलिक में है, समझिए बेटा। ग़ज़वे बनिल मुस्तलिक का असल वाक़या हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही का है। और हज़रत इमाम बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान ने ग़ज़वा बनिल मुस्तलिक के तहत बस वही एक वाक़या बयान किया है, और एक वाक़या अज़ल से मुताल्लिक़ जिक्र किया है, समझे। वो क्या वाक़या जिक्र किया? हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। वो कहती है असल में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मालूम किया गया अज़ल के बारे में कि क्या अज़ल जायज़ है या नहीं। तो उन्होंने बराह रास्त एक हदीस सुनाई और फरमाया कि हम ग़ज़वा बनिल मुस्तलिक में थे, अपने घर से कई दिन हमको निकले हुए हो गए थे, तो हम में औरतों की ख्वाहिश पैदा हुई, तो हमने जो बांदियाँ माले गनीमत से मिली थी हमने उन बादियों से मुजामअत की और हमने आज़ल किया। तो अब हम में से बाज़ ने कहा कि हम हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दरमियान है, हुजूर हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाए और हम हुजूर से मालूम किए बगैर अज़ल कर रहे हैं, चलो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से मालूम कर लें। तो जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से मालूम किया तो हुजूर ने इरशाद फरमाया मा अलैकुम अल्ला तफ़अलू, ये जुमला मा अलैकुम अल्ला तफ़अलू, के मा अलैकुम अल्ला तफ़अलू, तुम पर अज़ल ना करने में कोई गुनाह नहीं। और उसके बाद हुजूर ने इरशाद फरमाया अज़ल से बच्चों की पैदाइश नहीं रुक सकती है, जिस जान को दुनिया में आना है उसको आना ही है। क्या? जिस जान को दुनिया में आना है उसको आना ही है। अज़ल की वजह से आने वाली रूह नहीं रुक सकती। इसलिए आपने सुना होगा कि नस्बंदी के बाद भी बच्चे की पैदाइश होगी, जी है कि नहीं? और आपने ये भी सुना होगा कि कोई नस्बंदी नहीं है कि नहीं, बल्कि 1000 तरह के इलाज हैं, तब भी नहीं है कि नहीं? और आपने ये भी सुना होगा चाहते ही है कि बच्चे ना हो, है ना? तो
تو بچے ہی بچے ہیں، سنیں، اور چاہتے ہی ہیں کہ بہت بڑی جائیداد ہے، بچے ہوں، تو کوئی بچہ نہیں۔ اس لیے بیٹا یہ بھی قسمت سے ہے، یہ بھی قسمت سے ہے۔ قسمت میں بچے ہیں تو رک نہیں سکتے، نہیں ہے تو مل نہیں سکتے۔ سنے بیٹا، اور اولاد کی تحصیل کے لیے کسی بھی ناجائز طریقے کا استعمال شریعت میں اجازت نہیں ہے، کسی بھی ناجائز طریقے کی، جائز طریقے سے حاصل کرنا چاہیے۔ آج کل نئے نئے کچھ طریقے ایسے ایجاد ہو گئے کہ بے اولاد بھی صاحب اولاد ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ تو بیٹا یہ نہیں، اس کی جا سکتی، جیسے کچھ ٹیوب ٹیسٹ جو ہے وہ ایک طریقہ علاج کہ وہ کسی بھی مرد کا مادہ منفیہ محفوظ رکھتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی تکنیک کے اعتبار سے اس کے جراثیم کو پروان چڑھاتی ہے، اور پھر کسی آلے کے ذریعے مادہ منفیہ، اس مادہ منفیہ کو عورت کے رحم میں منتقل کر دیتے ہیں، پھر وہ محفوظ رہے اس کے لیے طریقہ علاج الگ سے چلاتی ہے، سمجھے بیٹا؟ تو اب اور اس جال میں، جو جال ہے نا جال، اس جال میں حلال کے طالب بھی پھنستے نظر آتے ہیں، اور یہ جائز نہیں۔ اب آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعجاز کی علامت دیکھیے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقي ماءه زرع غيره۔ کتنا جامع کلمہ ہے۔ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے مرد کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مادہ منویہ سے دوسرے کی کھیتی کو سراب کرے۔ دیکھیے تو کتنا جامع کلمہ ہے۔ حالانکہ اختصار یہ تھا کہ لا یحل لمؤمن ان یزنی، کسی مومن کے لیے زنا کرنا حلال نہیں ہے، اتنا کافی تھا، مختصر ہے۔ لیکن دیکھو اس وقت تو اس اسکیم کا اور طریقہ علاج کا وہم و خیال بھی نہیں تھا، ہے نا؟ وہم و خیال بھی نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا ایک مرد اپنے مادہ منفیہ سے دوسرے کی کھیتی کو سراف کرے، یہ جائز نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کتنا ہے؟ ارے تک نہ لوٹی تو آج تک کی ہے نا۔ کیا سبزی سالے، یہ بات تو 1400 سال پہلے ہے، اور وہاں تصور نہیں تھا کہ انسان الگ رہے اور مادہ منفیہ کسی کے رحم میں پہنچ جائے، تصور نہیں تھا، الگ رہے اور مادہ منفیہ پہنچ جائے، یہی تصور ہی نہیں۔ لیکن آپ دیکھو کہ یہ حلال نہیں ہے کہ اپنے پانی سے دوسرے کھیتی کو سراب کرے، تو یہ زرع جو ہے وہ اب ہے، اب ہے، لیکن اس کے مرد کہیں پر ہے۔ اب تو مادہ منویہ کی بے فکر تھے جو ناجائز ہے، وہ مادہ منویہ کو بیچ کر آ گیا، گھر آ گیا، اب اس کے آنے کے بعد اس کے مادہ منویہ عورت کے رحم میں جا رہا ہے۔ یہ ہے جناب کیا سقائے زرع ہے، جس کو حضور نے فرمایا لا يحل لمؤمن الا امرئ يؤمن بالله واليوم الاخر۔ نہیں سمجھے مطلب؟ نہیں سمجھے بات؟ اب آپ دیکھو، اس لیے بیٹا یہ عمل بالکل ناجائز ہے، سخت ناجائز و حرام ہے، اس کے مرتکب کو توبہ کر لینا چاہیے، جائز نہیں۔ اس لیے کہ اس میں کشف عورت بھی ہے، عورت کے خلیفہ، اور پھر یہ کہ وہ عمل ایک غیر فطری عمل ہے، اور غیر فطری عمل کی وجہ سے وہ دوسرے کا مادہ منفیہ رحم میں منتقل کرنا جائز نہیں۔
سمجھ رہے؟ لیکن ہاں یہ فعل تو سخت ناجائز و حرام و گناہ ہے، لیکن اگر اس کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ ثابت النسب ہوگا، اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے الولد للفراش وللعائر الحجب، تو بچہ تو اس حدیث کی وجہ سے یہ اسلام کا اس بچے پر رحم ہے کہ بیچارہ اس کا کیا قصور ہے، اس کو تو آنا تھا، وہ آ گیا، اب اس کے ماں باپ کی غلطی ہے کہ طریقہ استعمال کون سا کیا، اس لیے اس نسب کو ضائع کرنے سے بچانے کے لیے شریعت مطہرہ نے فرمایا کہ بچہ اسی کا ہوگا جس کی عورت جو عورت کا صاحب فراش ہے، بچے کو نقصان سے بچانے کے لیے بچے کو ثابت النسب مانا جائے، لیکن وہ عمل بہرحال نہیں سمجھے۔ اب حضور نے فرمایا جس کو آنا ہے اس کو آنا ہے، ما علیکم اللہ تفعلوا، ما علیکم، تو مانا کیا ہوا؟ ما علیکم اللہ تفعلوا، لا تفعلوا میں لا جو ہے لا یہ زائدہ ہے، تو ما علیکم کا مانا لا حرج علیکم ان تفعلوا، ہے نا؟ کیا مانا ہوا؟ لا اسم علیکم ان تفعلوا العزل، تم پر عزل کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ تمہارا عزل کرنا اللہ رب العزت کی طرف سے پیدا ہونے والے بچے کی پیدائش کو روک نہیں پائے گا۔ اور ایک مانا لا کو زائدہ نہ مانا تو مانا ہوگا ما علیکم اللہ تفعلوا، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم عزل نہ کرو، یعنی عزل نہ کرنا تم پر واجب نہیں ہے، کیا لا زائدہ نہیں ہے بیٹا، اللہ تفعلوا کیا مانا ہوگا؟ عزل نہ کرنا تم پر واجب ہے، تو یہ مانا بھی صحیح ہو گیا۔ امام اعظم کے نزدیک حرہ عورت سے عزل اس کی اجازت سے جائز ہے نا، لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ جائز نہیں۔ اب ان کی دلیل یہ ہے کہ ماں الگ ہے، ماں نہیں الگ ہو گئی، ماں الگ، علیکم اللہ تفعلوا تم پر واجب ہے کہ تم نہ کرو، ماں الگ نہیں، یہ اجمالی جواب اللہ نہیں، وہ ہوگا نہیں، اب اسی کی تشریح ہے علیکم اللہ تفعلوا تم پر واجب ہے کہ تم عزل نہ کرو۔ ہمارے ہاں یہ دونوں تشریح ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ دیکھو بیٹا فرماتی ہیں یہی غزوہ مریثہ ہے، ابن اسحاق نے کہا کہ یہ سن 6 میں تھا، موسیٰ ابن عقبہ نے کہا کہ سن 4 میں تھا، سیہ کے سن 6 میں تھا، اور نعمان بن راشد نے امام زہری سے روایت کی کہ افک کا واقعہ غزوہ مریثہ میں ہوا۔ فرماتی ہیں حضرت ابن محیریز کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے حضرت ابو سعید خدری کو دیکھا، میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، تو میں نے ان سے عزل کے بارے میں سوال کیا، تو ابو سعید خدری نے کہا کہ ہم حضور کے ساتھ نکلے تھے غزوہ بنی المصطلق میں، تو ہم نے عرب کی قیدیوں میں سے کچھ قیدی پائے، فاشتہینا النساء ہمارے دل میں عورتوں کا اشتہا پیدا ہوا، فاشتدت علینا العزبہ تو ہم پر عورتوں سے الگ رہنا شاق گزرا، وحببنا العزل میرا بیٹا، فَإِذَا فَأَرَدْنَا أَن نَعْزِلَ تو ہم نے عزل کا ارادہ کیا، پھر ہم نے کہا ہم عزل کریں اور حضور ہمارے درمیان ہے، عزل کریں حضور سے معلوم سوال کرنے کے بعد میں، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ میں نے حضور سے اس بارے میں سوال کیا، فرمایا حضور نے ما علیکم اللہ تفعلوا تم پر حرج نہیں ہے کہ تم نہ کرو، ما من نسمۃ کائنۃ الا یوم القیامہ الا وہی کائنہ، جو بھی روح قیامت تک دنیا میں آنا ہے اس کو آنا ہی آنا ہے، سمجھ گئے بیٹا؟ ہاں فرماتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ کہ ہم حضور کے ساتھ غزوہ نجد میں تھے، میرا بیٹا یہ واقعہ وہ جو پہلے پڑھ چکے آپ، تو اب جب دوپہر کا وقت ہوا
اور یہ کثیر درختوں والی وادی میں تھے. فنزل تحت الشجرة واستظل بها وعلى قصيفة فتفرق الناس في الشجرة يستظلون وبين ملا بیٹا كذلك إذ دعانا رسول الله فجئنا فإذا أعرابي قائد بين يديه فقال إن هذا أتاني وأنا نائب. یہ تو پوری عبادت پڑھا ہوئے سمجھ گئے تو بیٹا. اب یہ واقعہ تو غزوہ بنی المصطلق کا بیان چل رہا ہے اور یہ واقعہ غزوہ ذات الرقاع میں ہوا. یہاں کیوں بیان کیا بیٹا؟ یہ قلم ناسخین سے ورنہ اس کا تعلق غزوہ بنی مصطلق سے نہیں ہے. یہ پہلے والے غزوے سے بات سمجھے. اس میں بیٹا ایک لفظ نیا ہے وہ بتا دوں آپ کو. وہ قائم علی راسی ملا مخترتن، وہ تلوار کو نکالا ہوا تھا، سوتے ہوئے تھا ہے نا. تو مجھ سے کہا من یمنعک منی، تو مجھ سے کون بچائے گا؟ فقلت اللہ ملا. فشامہ یہ لفظ آتا ہے اس میں. شامہ کے معنی آتے ہیں تلوار کو نیام میں رکھنا، تو مانا فشامہ تو اس نے تلوار نیام میں بس یہ لفظ آتا ہے. سمجھ گئے بیٹا؟ ہاں. ثم قعد فهو هذا ولم يعاقب رسول. باب غزوۃ انمار، یہ غزوہ انمار کا بیان. حالانکہ غزوہ انمار بھی اسی کا حصہ ہے نا. تو میں نے آپ کو بتا دیا قلم ناسخین سے. فرماتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور کو غزوہ انمار میں اپنی سواری پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نا. آپ کا رخ مشرق کی طرف تھا. وہ نماز کون سی تھی بیٹا؟ متطوعہ نفل نماز. اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ نفل نماز سواری پر جائے جی بیٹا. باب حدیث الافک، یہ بیٹا حدیث افک کا بیان شروع ہوتا ہے. افک کے معنی آتے ہیں تہمت لگانا، بری بات کی جی. اور فرماتے ہیں افک اور افک دونوں لغتیں ہیں ہے نا، جیسے نجس اور نجس ہے نا. اب فرماتے ہیں کہ اس میں تین لغتیں ہیں. افک افک ہوں ایک ہوا، افک ہوں دو ہوئے، اور افک یعنی افک افک اور افک تینوں لغتیں. اب بیٹا وہ حدیث پاک جو میں نے آپ کو بتائی تھی کئی صحابہ کرام سے مروی ہے. پہلے گزرا نا بیٹا، کیا نام گزرا؟ معمول گزرا نا کہ 4 تابعین سے مروی ہے. پوری حدیث مروی ہے، مجموعہ مروی ہے، پوری حدیث نہیں، ایک ایک حصہ. ارے پڑھانا آپ نے آئے گزرا نا. اب کیا اس کا غرض تھا کہ حضور جب سفر میں جاتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان میں قرآن اندازی کرتے ہیں. فرماتے ہیں عروہ امام زوری فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی عروہ ابن زبیر نے، ایک سعید ابن مسیب نے، کیا ہوئے علقمہ بن وقاص نے، عبید اللہ ابن عبداللہ بن عتبہ نے، بن مسعود نے، انہوں نے روایت کیا بولو حضرت عائشہ سے. کون سی بات؟ جب کہ ان سے کہا گیا تھا، کہا تھا اہل افک نے جو کہا تھا وَكُلُّ مُحَدَّثٍ طَائِفَةٌ مِّنْ حَدِيثِهَا، بولو. اور ان میں سے ہر ایک نے مجھے ان کے واقعے کا حصہ بیان کیا، اور بعض ان کے واقعے کو بعض سے زیادہ یاد کرنے والے اور بیان کرنے میں زیادہ ثابت تھے. وَقَدْ وَعِدْتُ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، فرماتے ان میں سے کون کہتے ہیں؟ یہ امام زوری. میں نے ان 4 میں سے ہر ایک سے وہ حصہ یاد کیا جو حصہ انہوں نے بولو حضرت عائشہ سے روایت کیا. وہ بعض حدیث میں صدق بازا ملا، اور بعض کی حدیث بعض کی تصدیق کرتی ہے، اگرچہ بعض نے بعض سے اس واقعے کو زیادہ محفوظ رکھا ہے. قالو بولو ان سب نے کہا، قالت عائشہ نے یا اتنا پہلے گزرا ہے یہ دکھانا پڑے گا کہ یہ بھی بس جی جی بس بیٹا ایسے پھر کل پڑھاؤں.